جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں، زندگی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے تقدیر کا مسئلہ۔ تقدیر کے اوپر بات کریں گے، یہ کیا چیز ہے؟ تقدیر اصل میں دراصل اللہ کا ایک راز ہے۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، تقدیر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی نے فنا کی ہے، اسی نے انسان کو گمراہ کیا ہے، اسی نے انسان کو ہدایت دی ہے، اسی نے انسان کو غریب کیا ہے، اسی نے انسان کو مالدار کیا ہے۔ تقدیر کے اندر سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے، کہ کون زندہ رہنے والا ہے، مرنے والا ہے، کون لکھنے والا ہے، کون ان پڑھ ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کون فنا ہونے والا ہے، کون مالدار ہے، کون فقیر ہے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے لکھ دی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور ہم اس کو نہیں جان سکتے، اور اس مسئلے میں لوگوں کا کچھ اختلاف بھی ہے۔ ایک جگہ پہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح ایک عقیدہ جو ہے وہ معتزلہ اور قدریہ جبریہ والوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ویسے تو دس از جو ایشوز ہیں یہ وہ نوٹ ڈسکس ان اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ تقدیر کے مسئلے پہ زیادہ باریکی میں جا کے بحث نہ کی جائے۔ ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے جو اسلام نے ہم تک پہنچائی ہے، اس سے زیادہ اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس ایشوز کو ڈسکس کریں۔ تو وہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا اگر تم تقدیر کے مسئلے پہ زیادہ سوال کرو گے تو تم گمراہی کی طرف جا سکتے ہو، کیونکہ دس ٹاپک از ویری کمپلیکیٹڈ، اٹس ویری کمپلیکیٹڈ، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہے شریعت نے۔ آئے دیکھ لیتے ہیں آج تقدیر کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں کافی سوال بھی ہیں لوگوں کے، وہ بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس ٹاپک کے اندر وہ جو ہے وہ سولو کر دیے جائیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو سب سے پہلے یہاں پہ بات، اہل سنت والجماعت اس چیز کے قائل ہیں کہ غیر اللہ کی تقدیر جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے، جتنا نظام ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح قرآن، بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی طرح وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر بنائی۔ اب یہ ساری چیزیں دلائل سے تقدیر کے بارے میں اور وضاحت ہو جائے گی۔ لیکن کافر سے اللہ کفر کا ارادہ کرتا ہے، کافر سے اللہ، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کافر سے اللہ تعالیٰ کفر کا عقیدہ تو کرتا ہے، مگر اس کفر کو ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کفر کو اللہ تعالیٰ اچھا نہیں جانتے، پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت شامل ہے۔ لیکن اب ڈسکس کر لیتے ہیں معتزلہ کا عقیدہ، اور جو ہے جبری اور قدریہ جو ہے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر سے ایمان چاہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر سے ایمان چاہتا ہے، لیکن مگر جو کافر ہے وہ خود سے کفر چاہتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ خود سے کفر چاہتا ہے۔ اس لیے اس تعویل کو وہ اس تعویل کی ان کو اس وجہ سے ضرورت بھی پیش آئی کہ اگر کافر سے اللہ کفر چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو عذاب میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافر سے کفر چاہتا ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر سے کفر چاہتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، تو پھر یہ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں ظلم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کیوں دے گا؟ تو لیکن پھر ہوا کیا؟ لیکن یہ اعتراض جو انہوں نے ابھی یہ اعتراض کیا تھا، وہ اپنے اس اعتراض کے اندر خود ہی پھنس جاتے ہیں، اپنے اعتراض کے نیچے آ گئے۔ وہ اس طرح کہ ان کی دلیل سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ کی مشیت جو تھی وہ نعوذ باللہ مغلوب ہو گئی اور غالب آ گئی ہے کافر کی مشیت۔ کیوں؟ اللہ نے بھی ارادہ کیا کافر سے ایمان کا، اور کافر جو تھا اس نے ارادہ کیا کس چیز کا؟ کفر کا خود کے ساتھ، تو پھر وہ کافر ہی رہا، اس نے مسلمان ہوا ہی نہیں، تو پھر کس کی مشیت غالب آ گئی؟ کافر کا ارادہ غالب آ گیا نعوذ باللہ۔
یہ کہنا چاہتے ہیں معتزلہ. تو یہ عقیدہ بہت زیادہ غلط ہے کہ اللہ نے کافر سے ایمان چاہا مگر کافر نے خود سے کفر چاہا، لیکن کافر کی مشیت غالب آ گئی. یہ عقیدہ بہت زیادہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ بہت سی اس پہ حدیثیں، اللہ تعالیٰ چاہتے فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں سب کو مسلمان بنا دیتا، میں چاہتا تو سب ایمان لے آتے. اس کے اوپر بہت سی قرآن کی آیتیں، قرآن اور احادیث کے دلائل اس چیز پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کافر سے میں کفر چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ واضح ہے. اس چیز کے بارے میں اور جا کے آگے بات کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان سے کہا گیا ہمارے پاس ایک شخص آیا جو تقدیر کے بارے میں تکذیب کر رہا تھا، تقدیر کو جھٹلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے اس کے بارے میں وہ بہت سی روایات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیان کرتے ہیں، نعمان عرفہ کے دن نعمان وادی میں، یہ متفقون علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان وادی میں عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ساری نسل کو نکال لیا. پہلے ایک نسل نکالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے جنت میں داخل ہوں گے. پھر دوسری مرتبہ پشت پہ ہاتھ پھیرا، جتنی دنیا جو تھی، وہ جتنی مخلوق تھی، انسانیت، وہ نکلی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے اہل النار جہنم میں جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، یہ مشیت ہے، اور جو کفر میں جائیں گے انہوں نے عملی کفر والے کرنے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کریں گے وہ کفر والے عمل کر، بس اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں. ایک ٹیچر پہلے سے جانتا ہوتا ہے میں نے پڑھایا ہے، کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں. اب ٹیچر پیپر سے پہلے جانتا ہے کس نے پاس ہونا ہے کس نے فیل ہونا ہے. تو اس کا مطلب ٹیچر پاس فیل کروا رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ صرف جانتے ہیں. باقی آپ کے اعمال ہیں، آپ کے عمل ہیں، عمل تولے جائیں گے، دیکھا جائے گا کس کے زیادہ عمل ہے. آپ کے عمل پر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل جو ہے وہ اصل میں اصل چیز وہی ہے. اسی طرح تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ تکذیب کر رہا ہے شخص عبداللہ ابن مسعود کو، تو وہ کافی زیادہ عمر ان کی ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے. کہتے مجھے بتاؤ وہ شخص کون ہے. لوگوں نے دریافت کیا آپ ان سے کیا کہیں گے، کیا کریں گے آپ اس کا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ مجھے مل جائے میں اس کی ناک پھوڑ دوں گا. اس کی گردن میرے ہاتھ میں اگر آ جائے، میں نبینا ہوں، میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا. جو تقدیر کی جو مخالفت کرنے والا ہے یا اس کی تکذیب کرنے والا ہے، فرمانے لگے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے بنو فہیم کی عورتیں دکھائی دے رہی ہیں جو مشرکہ ہیں، اور خزرج جو ہیں ان کا طواف کر رہی ہیں، اور ان کی پیچھوں سے جو کوہلے ہیں وہ ہل رہے ہیں. اتنے غصے میں اس معاملے پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو آ گئے تھے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک قول منقول ہے. دراصل تقدیر توحید کا ایک نظام ہے. جس شخص نے ایک کو ایک سے نہ مانا، اس کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تقدیر کو جھٹلاتا ہے، تو گویا اس نے توحید کو توڑ ڈالا. عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں جس نے تقدیر کا انکار کیا اس نے تقدیر کو توڑ ڈالا. ایک اور واقعہ جو ہے یہ عقیدہ تحاویہ میں امام تحاوی رحمہ اللہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اس واقعہ کو. کہتے ہیں عمرو بن لیث، لہیثم نام ہے، یہ لیث نام ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم کشتی میں سوار تھے. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار تھے ہم، تو میں نے دو شخص وہاں پہ مجھے ملے. ایک مجوسی تھا اور اسی طرح ایک اور شخص تھا جو کہ قدریہ عقیدہ رکھنے والا تھا. قدریہ نے مجوسی سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ. تو مجوسی نے کہا اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا میں مسلمان ہوں. تو قدریہ نے کہا بھی اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرے تو میں مسلمان کہتا ہو جاؤں گا. قدریہ نے کہا اللہ تو ارادہ کرتا ہے مگر شیطان ارادہ نہیں کرتا، شیطان ارادہ نہیں کرتا. مجوسی نے کہا دونوں نے ارادہ کیا. مجوسی نے، قدریہ کا عقیدہ ہی غلط تھا تو جواب بھی ایسے اس کو ملنا تھا. کہتا ہے مجوسی کہتا دونوں نے ارادہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا ایمان چاہنے کا اور شیطان نے ارادہ کیا کفر چاہنے کا، لہٰذا میں کافر ہوں، کافر ہی رہوں گا اور کافر ہی تھا. تو کس کا ارادہ مضبوط ہوا؟ شیطان کا. تو شیطان قوی ہے اور جو قوی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اس نے یہ بات آگے سے سنا دی. تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے. تو پھر یہی بات سننے کو ملے گی جب آپ کا عقیدہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے وہ مسلمان سے ایمان چاہتا ہے اور کافر سے کفر چاہتا ہے. آپ کے اعمال جو ہیں
وہ انسان کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے دلائل ہیں اس چیز کے اوپر، ان کو ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ سجدہ میں، اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے۔ یہ ان کے خلاف، ان کے رد میں دلائل ہیں۔ معتزلہ اور قدریہ جو عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، مگر یہ بات طے پا چکی ہے، اقرار پا چکی ہے کہ انسانوں اور جنوں سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گناہ کر کے میرے پاس آئیں گے، برے اعمال کر کے آئیں گے، ان سب کو میں جہنم سے بھرنے والا ہوں۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ مومن آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے اگر تیرا رب چاہتا۔ تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو کیا تم لوگوں کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ سب ایمان لے آئے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے حریص ہیں، حریص علیکم، آپ بڑے سب ایمان لے آئے۔ ایمان وہ لائے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوگی، جس سے اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ 36 آیت میں اللہ تعالیٰ 30 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور اسی طرح دلیل نمبر 3 ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہے وہ ہدایت بخشے اور اس کا سینہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہ دے، گمراہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دے۔ تو یہ سارے دلائل تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تقدیر کے مسئلے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں بلکہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں، زندگی